أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسی ہیں؟ مجھے امید آپ خیریت سے ہوں گے، خوش رہیے، آباد رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال عطا کرے اور ہم سب کو جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ویسا بنا دے، آمین۔ آئیے دیکھتے ہیں اپنے لیسن کو۔ پچھلی آیات میں حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے تسلی دی کہ وہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، اور فرشتوں نے انہیں اہل ایمان کے ساتھ نکلنے کا حکم دیا، جبکہ عذاب کا وقت جو تھا صبح کا تھا۔ صبح کون سی دور تھی؟ وقت عذاب آ گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قوم لوط کی بستی کو اٹھایا اور اٹھا کر پٹک دیا، اور پھر ان لوگوں پر پتھروں کی بارش ہوئی جس سے پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ اب ہم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی طرف اس آیت پہ آئیں گے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف أَخَاهُمْ شعیبہ، ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قال یا قوم، اس نے کہا ہے میری قوم، اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ غیرہ، کوئی معبود اس کے سوا، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور نہ کمی کرو ماپ اور تول میں، انی آراکم، بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں، بخیرن، اچھے حال میں، یعنی کہ خوشحالی میں، وانی اخاف علیکم، اور بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم محیط، ایک گھیر لینے والے عذاب کے دن سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت پہ فرما رہے ہیں کہ مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی یعنی برادری کے فرد حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے بھی اپنی قوم سے وہی بات کہی جو کہ آنے والے پہلے تمام پیغمبر اور رسول اپنی قوموں سے کہہ چکے تھے۔ کیا کہا؟ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اپنی قوم کو نصیحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ کہنے کو دیکھیں کہ یہ معمولی بات ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، میں دیکھتا ہوں کہ تم خوشحال ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر چیز، ہر نعمت سے نوازا ہے۔ ہم نے پچھلی آیات میں بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہر قوم کے اندر انہی افراد میں سے کسی کو رسول بنا کر بھیجا جن کو وہ قوم بڑی اچھی طرح سے جانتی تھی، اور نبی کو بھی اپنی قوم کی کمزوریوں کا پوری طرح علم تو ہوتا تھا، اور یہ بات قوم پر حجت کو اور مضبوط کر دیتی ہے کہ تمہاری اصلاح کے لیے تم میں سے ہی ایک آدمی آیا ہے۔ مدین کی قوم بظاہر مذہبی تھی، مگر عملی زندگی میں اللہ کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتی تھی۔ دیکھیں، اسلام قبول کرنا ایک بات ہے، اس پر عمل کرنا دوسری اتنی ہی امپورٹنٹ بات ہے جتنا اسلام میں داخل ہونا۔ اگر ہمارا عمل نہیں ہے تو ہمارا علم جو ہے وہ زیرو ہوتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ میری قوم، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اب یہ آیت کا اس واقعے کا مرکزی نقطہ ہے۔ قوم مدین کا اصل جرم کیا تھا؟ معاشی بددیانتی تھی۔ اب دیکھتے ہیں نا، زندگی میں تو لینا دینا ہر ایک سے چلتا ہے۔ یہ لوگ تجارت میں کمی، دھوکہ اور ذخیرہ اندوزی اور اتصال کرتے تھے۔ معاشی ظلم بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا ہے عقیدے کا بگاڑ۔ اگر عبادت اللہ کی ہے مگر لین دین میں خیانت ہے تو یہ تو کھلا تضاد ہے نا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں، میں تم لوگوں کو خوشحال دیکھ رہا ہوں۔ اب دیکھیں، بندہ بے ایمانی کرتا ہے، جی اس کے پاس پیسے نہیں ہے، اس کے پاس رقم نہیں ہے، اس پہ غربت چھائی ہے، لیکن یہ قوم خوشحال تھی۔ اور اس میں دیکھیں اس بات میں کتنی حکمت ہے۔ حضرت شیخ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم غریب ہو، بلکہ یہ کہ تمہیں تو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، رزق دیا ہے، تجارت میں وسعت دی ہے۔ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جرائم غربت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ مال ہوتے ہوئے بھی حرص ہے، لالچ ہے کہ اور مل جائے۔ نعمت ملنے کے بعد بھی ظلم کرنا اللہ کی غضب کو دعوت دینا ہی ہے نا۔ آپ کا دل دماغ اتنا تو کہتا ہے نا۔ حضرت شعیب اس وقت کہتے ہیں کہ میں تمہارے بارے میں ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ محیط کا لفظ بہت گہرا ہے، اس کا کیا مطلب ہے بھلا؟ ایسا عذاب جو چاروں طرف سے گھیر لو اور جس سے نکلنے کی راہ نہ نکلے۔
سورہ ہود کی آیت نمبر 85 پڑھتے ہیں، وَيَا قَوْمِ اے میری قوم، اور اے میری قوم، اوفوا الْمِکْیَالَ پورا کرو ماپ، والمیزان بالقسطی اور تول کو انصاف کے ساتھ، ولا تبخسوا الناس اور نہ کم دو لوگوں کو، اشیاءہم ان کی چیزیں، ولا تعثوا اور مت پھرو فی الارض زمین میں، مفسدین فسادی بن کر۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب تم تولو تو پورا تولو، پیمانہ ناپ کر دو، تجارت کرتے ہوئے انصاف سے کام لو۔ اب دیکھیں معاشرہ ہے تو سارا معاشی نظام اسی ایک آیت میں مکمل نظر آتا ہے، کیا؟ ناپ تول کو پورا کرنا۔ سب سے بڑی بات یہی ہے نا، لینا ہے، دینا ہے، واپس کرنا ہے، اس سے دوبارہ کچھ چاہیے، پورا معاشی نظام کی بنیاد ہے۔ کس کا مطلب ہے؟ ایسا عدل جو جھکاؤ سے پاک ہو، یعنی نہ اپنے حق میں نرمی، نہ دوسرے کے حق میں سختی، برابر عدل پورا۔ دیکھیں جب ترازو بگڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی معاشرہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا عملی امتحان ہے کہ انسان نفع کے موقع پر بھی انصاف پر قائم رہتا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو۔ بات دیکھیں، ہمیں لگے کہ معمولی ہے، نہیں، معاشرہ بگڑتا ہی اسی سے ہے۔ یہاں صرف ناپ تول سے ہی مراد نہیں ہے، بلکہ ہر وہ حق اس میں شامل ہے جو کسی انسان کا اس کی مزدوری کا بنتا ہو۔ اب کسی نے مزدوری کی ہے، پورا حق نہیں دے گو تو کمی ہوگی نا۔ جیسے مزدور کی اجرت ہے، ملازم کی تنخواہ ہے، گاہک کا حق ہے، حتیٰ کہ عزت اور احترام بھی شامل ہے۔ کسی کا حق دبانا، کم دینا یا تاخیر کرنا بھی اسی حکم کے خلاف ورزی ہے۔ اس لیے ہم پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام میں سماجی انصاف بھی، یعنی معاشرے میں ایک دوسرے سے لین دین، تجارت، ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ فرض کریں لین دین میں زیادتی یا کمی ہو گئی، لڑائی پیدا ہو گئی نا، لڑائی شروع ہوئی تو فساد بھی پھیلے گا نا، کیونکہ اس سے کیا ہوا؟ اعتماد ٹوٹتا ہے، اعتبار ٹوٹتا ہے، طبقاتی نفرت بڑھتی ہے، غریب امیر کا فرق واضح ہو جاتا ہے، اور پورا نظام اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہمارا پاکستان کا نظام۔ دیکھیں جب لوگ ایک دوسرے پہ اعتبار نہ کریں تو معاشرہ ظاہر چلتا ہوا نظر آتا ہے، اگر حقیقت میں وہ تباہی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ کی عبادت کا ثواب صرف سجدے میں نہیں ہے، اصل ثبوت لین دین میں ہے، ترازو، معاشرہ اور وعدے میں ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 86 پڑھتے ہیں، بقیت اللہ، اللہ کا باقی بچا ہوا، اللہ کا باقی بچا ہوا کیا؟ یعنی کہ حلال تجارت کر کے جو مال بچ گیا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، خیر اللہ کم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کن تم مومنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے، وما انا علیکم، اور نہیں ہوں میں تم پر اور میں نہیں ہوں تم پر بے حفیظ، ہرگز کوئی نگہبان۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا باقی حصہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہاں اللہ کے دیا ہوئے باقی حصے سے ہم کیا مراد لیں گے؟ ایک ہی دفعہ سمجھ لیں، ہمیشہ کام آئے گا۔ باقی حصے سے مراد وہ کمائی ہے جو ناپ تول پورا کرنے، دھوکہ چھوڑنے اور حرام سے رک جانے کے بعد بچتی ہے، یعنی رزق حلال۔ دیکھیں آپ کہیں گے کیا پاگلوں والی بات ہے؟ میرے پیارے شہزادو، یہ بظاہر کم، رزق حلال کم ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ وہ بظاہر کم ہوتا ہے مگر اللہ کے نزدیک وہی برکت والی کمائی ہے، وہ حلال ہے، ہوتا کم ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس میں جو برکت ڈالتے ہیں نا، شاید آپ کو وہ معلوم ہی نہیں ہے، اور اللہ اس وقت کس طرح غیب سے مدد کرتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ظاہری طور پر جو شخص حرام طریقے چھوڑتا نقصان محسوس کرتا ہے، وہ دراصل ایمان کی کمی کا شکار ہے۔ شرط یہ رکھ دی گئی کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو، اگر مومن ہو، اگر اللہ پر بھروسہ کرتے ہو، جس نے ہر روح کے جس کا ذمہ لے رکھا ہے، اگر ایمان اور یقین اٹل ہے، یہ یقین ہوگا کہ حلال کم مگر بہتر ہے، حرام زیادہ ہے مگر تباہ کن ہے۔ اگر یہ سوچ آپ کے دل میں نہیں آتی تو آپ کا ایمان کمزور ہے۔ حضرت شیب آیت کا آخر میں واضح کر رہے ہیں کہ میں تم پر زبردستی کرنے نہیں آیا، میں کوئی نگران بن کر بھی نہیں آیا، میں صرف پیغام پہنچانے آیا ہوں، اور یہی نبیوں کا طریقہ ہے، دعوت، نصیحت اور تنبیہ، جبر نہیں ہے۔
فیصلہ تمہارا ہے مگر انجام بھی تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اب اس سے آسان باتیں کیا ہوں گی جو سمجھ میں نہیں آتی؟ میری تمام باتیں آپ کی سمجھ میں آتی ہیں، مجھے پورا یقین، اور آپ اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کے ایمان میں رہیے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔